بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت بعد میری ملاقات اپنے کلاس فیلو جمشید سے ہوئی۔ وہ ایک من چلا اور دل پھینک نوجوان تھا، لیکن خدا نے اس میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جس سے بات کرتا دل مو لیتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا اور ہم ایک ایسے پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں قطار در قطار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ سامنے جمشید کے والد کا مکان تھا اور ہمارے برابر میں شرمین کا گھر تھا۔ شرمین کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے میری دوستی تھی، تاہم بلا سبب میں اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ 2 ماہ قبل یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ایک دن جمشید سیڑھیاں اتر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ہمارے برابر والے بنگلے کی ایک کھلی کھڑکی پر پڑی۔ سامنے ہی شرمین کا کمرہ تھا۔ وہ مسہری پر نیم دراز اپنے قلم سے کچھ تحریر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جمشید شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس نازنین کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ دراصل وہ اپنے چچا کے گھر مری میں 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آیا تھا۔ اسی مہویت میں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر ایک بت کی طرح استادہ تھا کہ اس نازنین کو محسوس ہوا کہ کوئی مہویت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے حسن کا پورا چاند جمشید کی نگاہوں میں نور کی چکا چوند برسا گیا۔ خوبصورت نقوش کے ساتھ سیاہ لمبی زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ موزوں قامت اور چھریرا بدن غرض کہ اس کا وجود انتہائی دلکش تھا۔ وہ اس لمحے پہچان نہ سکا کہ یہ لوگ اس کے پرانے والے مکان کے برابر رہا کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال پہلے جمشید بھول گیا کہ باہر کس کام سے جا رہا تھا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی الماری کھول کر پرانی البم نکالی اور شرمین کی 10 سال قبل والی تصویر ڈھونڈ کر غور سے دیکھنے لگا۔ سوچا کہ کہیں نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا گئیں، یہ وہی ہے جس کی سالگرہ پر اس نے یہ تصویر بنائی تھی یا کوئی اور ہے۔ ان دنوں وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے کبھی شرمین یا اس کے گھر والوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ عرصہ سے واقفیت کے سبب اس کا جی چاہا کہ جا کر شرمین کی والدہ سے ملے، جن کو وہ آنٹی نشاط کہا کرتا تھا۔ ان سے ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ شرمین کی شادی ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین کے بجائے شوہر کے ہمراہ رہتی ہو۔ وہ بچپن سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کی صورت اسے اچھی لگتی تھی۔ یہ پسندیدگی خیالات کی پاکیزگی تک تھی۔ وہ ایک کمسن لڑکا تھا اور شرمین بھی ایک معصوم لڑکی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے اور باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگ اس بات کو برا نہیں جانتے تھے۔ اب جمشید کے سامنے ایک سوال تھا کہ اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ وہ شرمین سے ملنے اور بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس جذبے کو نہیں پہچان پا رہا تھا کہ آیا یہ محبت تھی یا پرانی جان پہچان کی کشش۔ اب وہ سامنے والے گھر میں تھی تو قریب ہی۔ وہ دن اس نے اضطراب میں کاٹا۔ دوسرے روز پھر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ شرمین کھڑکی میں نظر آ گئی اور اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مسکراہٹ کچھ ایسی تھی جیسے کہتی ہو کہ میں تمہارے چکر میں آنے والی نہیں ہوں۔ ندامت کے احساس سے وہ بجھ سا گیا۔ سوچا کہ یہ وہی شرمین ہے یا آیا اس سے ملتی جلتی صورت والی کوئی اور لڑکی۔ مگر وہ یہ کہ سوال کس سے پوچھتا؟ مجھ سے پوچھنا چاہا، مگر میں نے اس کے سوال کو ہنسی میں اڑا دیا کہ پڑوس کی لڑکیوں سے دوستی کا یہ بہانہ تمہارا اچھا ہے، اپنی راہ لو۔ وہ کھسیانہ ہو کر چلا گیا اور دوبارہ مجھے فون نہیں کیا۔ 1 ہفتہ یوں ہی اضطراب میں گزر گیا۔ جمشید کوئی کام نہ کر پا رہا تھا۔ اس کے اور شرمین کے درمیان فاصلہ جوں کا توں تھا۔ وہ اس الجھن سے ہر صورت نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت غیر فطری نہ تھی۔ یہ صورت جو اس کے دل پر اثر کر گئی تھی اس لیے بھی زیادہ اہم تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ اب وہ کافی بدل گیا۔ دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے خاموش خاموش رہنے لگا۔ مجھے لگا اگر یہ وہی شرمین نہ تھی تب بھی وہ اس کو چاہنے لگا تھا۔ جمشید نے مجھ سے 2-1 بار شرمین کی بات پوچھا اور کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی والدہ کو بھیج کر ان کے گھر سے معلومات لے لو، میں کیا بتا سکتی ہوں۔ دراصل میں شرمین کے بارے
اس سے مزید بات چیت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھ کو جمشید پر بھروسہ نہ تھا۔ احتیاط کا یہی تقاضا تھا کہ اس معاملے میں درمیان میں نہ آؤں کہ ہمارا بھی پڑوس کا معاملہ تھا۔ ایک بار شرمین کا بوڑھا ملازم گیٹ پر مل گیا۔ جمشید نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے وہ کیا سمجھا اور جمشید کو حقارت سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک دن میں خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ وہ مجھے گلی میں مل گیا اور پوچھا، تم نے شرمین کے بارے نہیں بتایا؟ میں نے تو اس کے گھر سے کبھی کسی کو نکلتے یا اندر جاتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا اس کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے؟ میں زیادہ اس کے بارے نہیں جانتی، وہ نئے لوگ ہیں، ہمارا آنا جانا بس سلام دعا تک تھا۔ آخر تم کو اس لڑکی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو میں اس کا خیال چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں کسی کی ازدواجی زندگی برباد کرنے کا قائل نہیں۔ لیکن اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو اس سے الفت کا رشتہ استوار کرنے سے پہلے میں اس کے ارادے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں بیچارے جمشید کے خوابوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا دی۔ میرا خیال تھا کہ بہت جلد اس کو شرمین کے گھرانے سے متعارف ہونے میں کامیابی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس تلخی نے اس کی اچھی بھلی خوشگوار زندگی میں زہر گھول دیا۔ وہ اس کے جذبات سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی اسے دیکھتی اور مسکرا دیتی اور کبھی تغافل سے کام لیتی، دیکھ کر آنکھیں چرا لیتی اور تجاہل عارفانہ برتنے لگتی۔ جمشید کے جذبات ایسے تھے کہ نہ باگ ہاتھ میں تھی نہ پاؤں رکاب میں۔ شرمین کے حسن کا جادو اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، تمام وقت گھر میں رہتی تھی۔ ہر شام خود کو قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سنوارتی تھی، شادی شدہ عورتوں کی مانند سنگھار کرتی، پھر اپنے سجے ہوئے سراپے کا جائزہ لیتی، لیکن تیار ہو کر جاتی کہیں نہ تھی، بس کھڑکی میں آ کر باغ میں جھانکتی رہتی تھی، جیسے اس کے من کا مالک اسی باغ میں کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ اس نے جمشید کو کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اس کو مخاطب کرنے کی جرأت کر گزرتا۔ 2 ماہ وہ یوں ہی پریشان رہا، تاہم شرمین کے سینڈلوں کے خطرے کارن اس سے مخاطب نہ ہوا اور دبکا رہا اور ازد خود آواز دے کر اس کی توجہ پانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بالواسطہ اظہار کے سارے ارادے ترک کیے، تبھی وہ بھی مایوس ہو گئی۔ ایک حسین شام جب کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس نے کھڑکی میں آ کر اپنی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنکھنائیں۔ وہ ہمتاً شرمین کی جانب متوجہ ہو گیا، تبھی ایک پرچی جو کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی تھی اس کے سامنے آ گری۔ اس نے وہ گولی اٹھائی، اس پر لپٹا ہوا کاغذ کھولا۔ لکھا تھا، رات 8 بجے ان سیڑھیوں پر ملاقات ہوگی، فقط شین۔ اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں محفوظ کر لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اس کی سوچ کے دھارے ایک خوشگوار سمت میں مڑ چکے تھے۔ گویا شرمین کو میرے جذبات کا علم ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، تو یہ بناؤ سنگھار واقعی میرے لیے تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا۔ اس ننھی منھی تحریر نے بیچارے جمشید کی کتنی بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ اب اسے اگلی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ دوسری شام آ گئی۔ شرمین کے خیالوں میں گم، عمدہ لباس زیب تن کر کے اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بن سنور کر جب اپنے کمرے سے نکلا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اندھیری رات تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سامنے کا گیٹ کھول کر دروازہ کھل گیا۔